اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے دیکھ کے فرمایا کیسے؟ تو اس نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، میرے رب کا فضل ہے۔ اب اس کی طاقت دیکھیں، 900 میل گیا ہے، گیا بھی آیا بھی، تخت بھی لے آیا، مگر اس کا وجود مجلس سے غائب بھی نہیں ہوا۔ یہ ہے رفتار۔ اگر یہ رفتار ایک نبی کی نہیں، ایک ولی کی ہے، تو سید الانبیاء کی رفتار کا عالم کیا ہوگا؟ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یہ بیان کر رہی ہیں کہ حضور کا بستر سے جسم جدا نہیں ہوا، در حقیقت وہ آپ کی رفتار بیان کر گئی ہیں کہ آقا گئے بھی آئے بھی اتنی رفتار سے گئے کہ ان کا جسم بھی جسم سے بستر سے جدا نہیں ہوا ہے، غائب نہیں ہوا۔ انہوں نے آپ کی رفتار بیان کی ہے کہ گئے اور آئے، اور جسم پاک بستر سے غائب بھی نہیں ہوا، رفتار بیان کی ہے۔ اور پھر امام شارانی اس کی ایک توجیہ بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت اما عائشہ صدیقہ وہ کوئی اور بات کر رہی ہیں۔ امام شارانی فرماتے ہیں کہ حضور کو کوئی معراج کوئی ایک دفعہ تھوڑا ہوا ہے، بہت بڑے محدث ہیں یہ، انہوں نے لکھا حضور کو 34 بار معراج ہوا ہے، 34 بار، ایک بار جسمن اور باقی 33 بار روحن، اور ایک بار جسم اور روح کے ساتھ گئے ہیں۔ اور قرآن جس کو بڑی محبت سے بیان کر رہا ہے وہ حضور کی حالت بیداری میں معراج ہے، بولیں حالت بیداری میں ہے۔ اب یہاں سے بات شروع ہوئی، سبحان الذی، بولیں پاک ہے وہ ذات، یعنی اس نے اس سفر کا جب ذکر کیا تو سب سے پہلے نسبت اپنی طرف کی تاکہ معترضین کے اعتراضات کے منہ بند کر دیے جائیں۔ کوئی کہ کیسے گئے کیسے گئے، وہ خود فرما رہا ہے کہ یہ نہ دیکھو کیسے گئے، یہ دیکھو میں لے گیا ہوں، وہ نہیں گئے میں لے گیا ہوں۔ گویا میری طاقت پر کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئے۔ اب اس پہ آپ باتیں تو سنتے رہتے ہیں جمعے کے خطابات میں بھی اور آگے پیچھے دائیں، میں کوشش کر رہا ہوں اس کی کوئی نئی اس واقعے کی رخ آپ کے سامنے رکھے جائیں۔ واقعہ تو ایک ہی ہے، ظاہر اب کوئی نیا تو نہیں ہوگا، لیکن اس کے رخ کو نئے رکھے جائیں۔ بات جہاں سے کی اسرا، اسرا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے خاص کو لے گئی، تو اسرا کا معنی ہے سیر کرانا، بولیں کیا ہے؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ سفر، ہم کہتے ہیں سفر معراج۔ قرآن نے تو سفر نہیں کہا، قرآن نے سیر کہا ہے، اور قرآن اگر سفر کا لفظ استعمال کرتا تو یہاں کر سکتا تھا، کیونکہ سفر بھی عربی کا لفظ ہے، وہ بھی قرآن میں آیا ہے، مگر قرآن نے سفر نہیں کہا کہ سفر معراج، کہا سیر معراج۔ سفر اور سیر میں فرق ہے۔ مثلا بھمبر سے جاتنا جو پوائنٹ ہے نا شہر، یہاں آتے ہوئے 35 منٹ لگتے ہیں، 30 یا 35 اتنے ہی لگتے ہیں نا علامہ صاحب جی۔ تو میں اگر آؤں نا، یہ جاتنا آؤں، تو مجھے علامہ صاحب فون کریں آپ کہاں پہنچے ہیں، تو میں انہیں عرض کروں کہ میں گورا نکا پہنچا ہوں، یہ آگے سے حساب کتاب لگا لیں کہ گورا نکا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 10 منٹ میں ہم ہمارے پاس آ جائیں گے۔ 2 گھنٹے گزر گئے میں آئے نہیں، انہوں نے پھر فون کیا کہ بھائی کہاں رہ گئے ہیں، سفر 10 منٹ کا تھا تو 2 گھنٹے ہو گئے۔ تو میں نے کہوں گا، میں آگے سے انہیں یہ عرض کروں علامہ صاحب میں سفر نہیں کر رہا، میں سیر کر رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ سیر جب کرتے ہیں تو پھر رستے میں جتنی چیزیں ہوتی ہیں بندہ ان کو دیکھتے آتا اور ٹائم زیادہ لگتا ہے، سفر میں ٹائم تھوڑا لگتا ہے۔ ادھر بیان ہوئی ہے سیر، لیکن کیسے گئے اور کیسے آئے؟ جب گئے پھر آئے، جنتیں دیکھیں، آسمان دیکھے، اللہ کو دیکھا، ملاقات ہوئی، پلٹ کے آئے۔ جس بستر سے اٹھ کے گئے تھے اس کی گرمائش ابھی باقی تھی،
کنڈی بند کر کے جو گئے وہ ہل رہی تھی، پانی جس سے وضو فرما کے گئے وہ پانی ابھی حرکت میں تھا. اس نے فرمایا لوگوں یہ تو ابھی میرے محبوب کی سیر ہے، یہ ابھی میرے محبوب کی سیر ہے. اگر سیر کی تیز رفتاری کا یہ حال ہے پھر اندازہ کرو جب محبوب سفر پہ نکلا تو اس کی رفتار کا عالم کیا ہوگا. یہ تو صرف میرے بھی محبوب کی سیر ہے. تو فرمایا سیر کرائی اپنے محبوب کو، اپنے بندے بے عبدہ ہی، اپنے بندے کو. سب سے بڑی شان اور مزہ اور لطف اس لفظ کے اندر ہے. وہ خود فرما رہا ہے میرا بندہ، اس کا بندہ. یعنی ہم کہتے رہتے ہیں ہم اس کے بندے، ہم اس کے بندے. بندگی کا یہ مقام کچھ اور ہے. سب سے بڑا بندگی کا مقام یہ ہے کہ اللہ خود فرمائے میرا بندہ، اس کا بندہ. تو فرمایا بے عبدہ ہی، میں نے اپنے بندے کو سیر کروائی. بولیں کیا کروائی؟ سیر. یہاں پر تھوڑا تھوڑا باتیں لے لیتے ہیں کچھ سائنس کی بھی. سائنس کہتی ہے نہیں یہ مشکل ہے، جسم کے ساتھ نہیں گئے، رو گئی. کیوں؟ کہتے ہیں اگر کوئی جسم زمین چھوڑنا چاہے تو چند کلومیٹر اوپر جائے گا اور جا کے ایک جگہ ایسی آئے گی آکسیجن ختم ہو جاتی ہے. تو جسم کی سلامتی اور بقا کے لیے آکسیجن ضروری ہے. جب اس علاقے میں آکسیجن ہی نہیں تو حضور کا جسم کیسے گیا؟ پھر آگے کہتی ہے کہ جب وہ علاقہ ختم ہوتا ہے آگے فضائی کرے شروع ہوتے ہیں. ایک فضائی کرہ ایسا ہے جس کا نام ہے کرہ نار. نام لیں ذرا. نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ. وہاں اتنی آگ ہے، اتنی تپش ہے، اتنی حرارت ہے، کوئی شے اس کو چھو بھی جائے تو جل کے راکھ ہو جاتی ہے. تو اگر جسم گیا ہے تو کرہ نار کو عبور کیسے کر گیا؟ پھر آگے جائیں تو کرہ زمہریر. لفظ بولتے جائیں یاد ہو جائے گی بات. زمہریر سورۃ الدہر کے اندر یہ لفظ آیا ہے. زمہریر وہ جگہ جہاں درجہ حرارت اتنا مائنس، ٹمپریچر اتنا مائنس ہے، اتنی ٹھنڈ، کوئی شاید چھو بھی جائے تو جم جاتی ہے، برف ہو جاتی ہے. تو حضور کا جسم کیسے گیا ہے؟ اس کے اوپر جائیں تو پھر پہلا آسمان آ جاتا ہے. پہلے آسمان کا نام ہے، جیسے اول کلمے کا نام ہے نا، اول کلمے کا کیا نام ہے؟ طیب. اسی طرح پہلے آسمان کا نام پہلا آسمان نہیں ہے، پہلے آسمان کا نام ہے آسمان بسیط. بولے نام بسیط کسے کہتے ہیں؟ علامہ نصفی نے اس کی تعریف کی ہے. مثلا آپ اپنے اوپر اگر دیکھیں تو یہ آپ کا چھت ہے، آپ کا چھت بسیط ہے، اس میں کوئی شگاف نہیں، اوپر جانے کا راستہ نہیں. کوئی جانا چاہے تو باہر سیڑھیوں سے جائے گا. تو یہ آپ کا پہلا یہ جو چھت ہے یہ بسیط ہے. بسیط اس کو کہتے ہیں البسیط لا جزء لہ، جس کا جز نہ کیا جا سکے، جس میں سوراخ نہ کیا جا سکے، جس میں رستہ نہ ہو، اس کو بسیط کہتے ہیں. تو پہلا آسمان بسیط ہے. تو سائنس کہتی ہے اگر وہ اوپر گئے ہیں تو آسمان بسیط کو کراس کر کے کیسے گئے؟ تو یہ 4 رکاوٹیں ہیں جسم کو جانے کے لیے. اوپر 4 رکاوٹیں عبور کرنا پڑیں گی جو ناممکن ہے. پہلی آکسیجن نہیں، دوسرا کرہ نار، تیسرا زمہریر، چوتھا آسمان بسیط. یہ 4 رکاوٹیں، ان کے ہوتے ہوئے جسم نہیں جا سکتا. تو ہم نے کہا مان لیا ٹھیک ہے. تو اس پر ہم نے قرآن سے دلیل دے دی کہ ٹھیک ہے اگر کوئی نہیں اوپر جا سکتا تو پھر پکی بات یہی ہونی چاہیے کہ اگر کوئی نیچے سے اوپر نہیں جا سکتا تو پھر اوپر سے بھی کوئی نیچے نہیں آ سکتا. اگر کوئی نیچے سے اوپر نہیں گیا تو پھر اوپر سے بھی نیچے. دیکھیں یہ آپ اس چھت کے اوپر یہاں سے آپ جا سکتے ہیں اوپر؟ بولے نا. تو اگر آپ نہیں جا سکتے تو جو بندہ اوپر کھڑا وہ نیچے آ سکتا ہے؟ بولے نہیں آ سکتا. مگر قرآن نے فرمایا ابتدائی آیات آیت نمبر 29 30 34 یہ سارا پورا رکوع ہے 2 ہستیوں کے بارے میں. ان کا نام ہے آدم علیہ السلام اور حضرت اماں ہوا. یہ جنت میں تھے، جنت سے اللہ پاک نے زمین پر اتارا ہے.
اور روح کو نہیں اتارا، جسم آئے. یہ دونوں جسم جنت سے زمین پہ آئے. اگر اوپر سے دو جسم آتم اور ہوا نیچے آ سکتے ہیں تو پھر نیچے سے اوپر مصطفیٰ بھی جا سکتے ہیں. تم ہمیں ان کے آنے کا راستہ دکھا دو، ہم تمہیں مصطفیٰ کے اوپر جانے کا راستہ دکھا دیتے ہیں. تو حضور کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں. اگر اوپر سے نیچے جسم آ سکتے ہیں تو نیچے سے اوپر بھی جسم جا سکتے ہیں. فرمایا اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات اپنے جو بندے کو لے گئی. سفر جو شروع ہوا، آپ آرام تو فرما رہے تھے نا ام ہانی کے گھر میں، تو جبریل گئے، دستک دی، دروازہ کھلا، اور ایک سینہ در سینہ جو روایت یہ بھی ہے، میرے شیخ بیان کرتے ہیں، شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدعز اللہ فرماتے ہیں کہ دروازہ جبریل کی دستک پہ کھولنے والی ہستی سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کی ذات ہے. یہ روایت سینہ در سینہ ہے. آپ نے کھولا اور جا کے بابا جان کی بارگاہ میں عرض کیا کہ باہر جبریل آیا ہوا ہے. تو خیر جو کتابی ہے وہ لے لیتے ہیں. وہاں سے پھر حضور اسلام حرم شریف آئے، مکہ پاک. یہاں سے باقاعدہ سفر شروع ہوا. جانا تھا او ادنا پہ، بیت المعمور سے ہوتے ہوئے. بیت المعمور بالکل کعبہ کے اوپر ہے. کعبہ کا طواف ہم کرتے ہیں اور بیت المعمور کا طواف فرشتے کرتے ہیں. اور یہ روایات میں آیا کہ اگر بیت المعمور سے پتھر پھینکا جائے تو بالکل کعبہ کی چھت پہ آئے گا. جانا ادھر تھا، لیکن ہوا کیا، حرم سے بیت اللحم گئے، بیت اللحم سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے پھر بیت المعمور گئے. یہ اتنا لمبا سفر کیوں کیا ہے؟ تو اوپر ہی جانا تھا تو سیدھا اللہ اوپر لے جاتا. کیا خیال ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں؟ تو بیت المعمور پہ ہی جانا تھا تو سیدھا اللہ اوپر لے جاتا. چکر کیوں کاٹا؟ چکر اس لیے کاٹا کہ معراج صرف حضور کی تو نہیں تھی، معراج اوروں کو بھی تھی. تیری معراج اے آقا، آپ کی معراج کہ آپ لوح و قلم تک پہنچے، میری معراج کہ میں آپ کے قدموں تک پہنچا. بڑے بڑے ایسے تھے، 1,24,000 نبی جو یہ کہتے تھے مالک یہ ہم سے نبوتیں لے لے، رسالتیں لے لے، ہمیں صرف اس آخری نبی کا امتی بنا دے. بڑے بڑے رسول، نبی، پیغمبر مصطفیٰ کے قدموں میں آنا چاہتے تھے. ان کی بھی تو معراج تھی. موسیٰ علیہ السلام نے 9 بار دعا کی تھی، باری تعالیٰ اپنا آپ دکھا، اپنا آپ دکھا، نہیں دکھایا. فرمایا موسیٰ آج میرا نبی، میرا محبوب معراج پہ آ رہا ہے، اس کو تکنا ہی تیری معراج ہے. سب نبی بیت المقدس میں جمع کر لیے، اور حضور علیہ السلام کا پہلا پڑاؤ بیت اللحم، پھر بیت المقدس اور پھر بیت المعمور. جب بیت المقدس گئے تو بیت المقدس کہتے ہیں فلسطین کو. کس کو کہتے ہیں بولے؟ کعبہ جو ہمارا قبلہ اول ہے وہاں گئے. آقا علیہ السلام آگے کل نبی صف در صف نبی آخر الزمان کا انتظار کر رہے تھے. آپ گئے، راستہ بنایا گیا، مصلی پہ آ گئے، جبریل امین نے اذان دی اور میرے آقا نے جماعت کروا دی. امام الانبیاء محمد مصطفیٰ. بولیں ذرا امام الانبیاء کون ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ امام ہیں اور باقی سب نبی مقتدی ہو گئے. یہ بات تو پہلے بھی سنی ہوئی نا آپ نے. اس سے ایک استدلال کر کے ایک نیا رخ بتا رہا ہوں آپ کو. مقتدی ہیں نبی سارے اور آقا امام ہیں. بتائیں مقتدی پیچھے کھڑے ہوتے ہیں یا امام کھڑا ہوتا ہے؟ بولیں، پکی بات ہے. مقتدی ہوتے ہیں نا پیچھے، امام کہاں ہوتا ہے؟ کوئی ایسی بھی صورت ہے جس صورت میں مقتدی آگے ہو جائے اور امام پیچھے کھڑا ہو جائے؟ آپ کی مسجد میں کبھی درپیش ہوا ایسا معاملہ؟ اب جمہوری دور ہے نا، گل ذرا پکی کر لیں ذرا. کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا. آپ نے کہہ دیا نہیں ہوا. لیکن ایک شکل ایسی ہے، مقتدی آگے ہو جاتا ہے، امام پیچھے. وہ مقتدی جو
امام کے پیچھے پڑھتا رہا نماز 10 سال 20 سال 50 سال. ایک دن اعلان ہوا کہ حاجی صاحب فوت ہو گئے. فوت ہوئے تو غسل دے کے وہ جو مقتدی تھا اس امام کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، آج اٹھا کے امام کے آگے رکھ دیا گیا. امام پیچھے ہو گیا اور وہ جو اقتدا میں نماز پڑھتا تھا آج آگے ہو گیا. آگے کب ہوا؟ مقتدی آگے کب ہوا؟ جب مر گیا. کیا ہوا بولے؟ مر گیا. 1,24,000 نبی یہ آقا کے مقتدی ہیں. پیچھے کھڑے تھے یا آگے؟ حضور کے پیچھے کھڑے